إن الله على كل شيء قدير. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور یہ قرآن مجید میں آیات کی تفصیل کے اعتبار سے سب سے طویل اور سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اہم مسائل اور احکام کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت اور ندامت اور نقصان ہے، اور باطل لوگ اس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، باطل لوگوں سے مراد جادوگر ہے، یعنی جو آدمی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ ہر قسم کے جادو سے، سحر سے محفوظ رہے گا۔ تو اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کو پڑھنے کو لازم کرے، اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ گھر کے جتنے افراد ہیں روزانہ تقسیم کر لیا جائے تھوڑا تھوڑا، اس طرح سے ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کا ورد گھر میں روزانہ ہونا چاہیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ضرور سورۃ البقرہ کا ورد گھر میں ہونا چاہیے، سارے مل کر پڑھ لیں، تقسیم کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ جو آدمی ان کو پڑھتا رہے گا وہ ہر قسم کے سحر سے، آسیب سے، جادو سے محفوظ رہے گا، اور وہ ابتدائی آیتیں ہیں اولئک هم المفلحون تک، اور پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی متصل کی 2 آیتیں، اور پھر سورۃ البقرہ کا آخری رکوع میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک۔ تو ان کو تو لازمی ہی پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر آمن الرسول کے بارے میں کہا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آمن الرسول سے لے کر آخر تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، یہ اس کے قیام اللیل کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ پاک اس کو تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص محروم ہے جو رات کو سونے سے پہلے آمن الرسول سے لے کر آخر تک نہ پڑھے، اور خاص طور پر یہ حکم دیا کہ تم خود بھی پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا کرو۔ مختصر سی 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رات سونے سے پہلے۔ تو کتنی اچھی بات ہوگی اگر روزانہ یہ 10 آیتوں کا تو کم از کم ورد ہوتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کو سایہ فراہم کرے گی، میدان محشر میں جب گرمی کی شدت ہوگی اس موقع پر سورۃ البقرہ یہ سایہ فراہم کرے گی۔ اس لیے اس طرح سے بھی اس فضیلت کے لیے اور اس مقام کو پانے کے لیے بھی سورۃ البقرہ کو پڑھتے رہا کریں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ پاک نے الف لام میم سے آغاز فرمایا۔ یہ جو الف لام میم ہے، اس طرح سے اور بھی صورتیں ہیں جس میں الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب ہے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا، توڑ کر کے پڑھنا۔ اب یہ الف لام میم ہے تو الف کو ہم الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ پڑھیں گے، اس کو ہم علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی الف لام میم کے بارے میں فرمایا کہ یہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ لہذا جو آدمی الف پڑھتا ہے 10 نیکیاں، لام پڑھتا ہے 10 نیکیاں، میم پڑھتا ہے 10 نیکیاں اللہ پاک اسے دیتا ہے۔ تو تلاوت کا بھی اہتمام فرمایا کریں تاکہ ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں حاصل ہوں۔
باقی ان حروف مقطعات کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں۔ مفسرین نے اپنے اندازے سے اور اپنے قیاس اور اجتہاد سے کچھ معنی متعین فرمائے ہیں، لیکن صحیح حقیقت اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز ہے، اللہ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ پاک نے پوشیدہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کے لیے اعجاز اور معجزہ ہے، اور باقی سب کے سب لوگوں کو ایک چیلنج ہے کہ دیکھو تمہاری زبان ہے، عرب کو خاص طور پر یہ تمہاری زبان عربی ہے، اور اسی عربی کے 3 الفاظ کو، حروفوں کو یہاں جوڑ کر ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا معنی آپ کو معلوم نہیں۔ معنی یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے والا جب اسے کھولے تو سب سے پہلے ہی اپنی لا علمی کا اظہار کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین نے الف لام میم کے بارے میں یہ لکھا، بس یہ کہا کرو اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس لفظ سے اپنی مراد کو جانتا ہے کہ اللہ پاک کی کیا مراد ہے۔ ہاں، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، جو بھی اللہ کی مراد ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ اے اللہ جو بھی تیری مراد ہے، اے اللہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ جو بھی آپ کی منشا ہے اس لفظ سے، اس کلمے سے، اے اللہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ ان کو متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ متشابہات کا مطلب کہ جن کا صحیح معنی اور مراد کسی کو معلوم نہ ہو، بس صرف ایمان لانے کے لیے ان الفاظ کو ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں اور بھی الفاظ ہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ کا ہاتھ، اللہ پاک کا ایسا ہاتھ تو نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ۔ اسی طرح سے اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی۔ اب ان کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ ان کا مفہوم اور معنی کیا ہے، اللہ کی کرسی سے کیا مراد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے۔ یہ صرف کرسی لفظ میں تو اشتراک ہے کہ ہماری زبان میں بھی کرسی ایک بیٹھنے والی نشست کو کہا جاتا ہے، عرش ایک تخت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ لفظوں میں اشتراک ہے، باقی معنی وہ کرسی کیا ہے، وہ عرش کیا ہے جو اللہ پاک کے لیے ثابت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کو اتارا ہے، اس کتاب کو اتارا ہے، اور اس میں 2 طرح کے مضامین ہیں، ایک محکمات ہیں جن کا مفہوم اور معنی سب کو پتہ ہے، اور ایک متشابہات ہیں جن کا معنی اور مفہوم کسی کو نہیں معلوم۔ تو جن کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں پتا، تو اس پر کیا کرنا ہے، ایمان کرنا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی مراد ہے، وہ حق ہے۔ ہاں، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اللہ پاک کے احکام میں اعتراضات نکالتے ہیں، تو وہ ان لفظوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، یہ کیوں ایسا ذکر کیا کہ اس کا معنی ہی کسی کو معلوم نہیں۔ اس قسم کے اعتراضات دل سے نکال دیے جائیں، بس یہ کہا جائے کہ الف لام میم سے جو اللہ کی مراد ہے وہ کیا ہے، حق ہے، سچ ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ نظریہ قائم رکھیں۔ سورۃ الفاتحہ میں جب کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا فرما، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، تو یہاں اس سیدھے راستے کی تعیین کی گئی ہے، متعین کر کے بتایا گیا کہ سیدھا راستہ چاہتے ہو، ذالک الکتاب، یہ قرآن مجید ہے۔ ہدایت والا راستہ چاہتے ہو، یہ قرآن مجید ہے۔ تو اس کے بغیر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے۔ کون سی وہی کتاب ہے؟ جس کو آپ نے مانگا ہے۔ یہ وہی ہدایت ہے جس کو آپ نے مانگا ہے، جس کو آپ ہر نماز میں اللہ پاک سے مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا فرما، تو یہ وہی ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب، یہی ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ پاک کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرنے والی ہے، اور یہ
راہبر کتاب ہے للمتقین، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب تو سب کے لیے ہے، قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، یہاں متقین کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ یہ اس طرح سے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ یوں کہا جا رہا ہے ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ وہ تقوی دار، جو گناہوں سے بچتے ہیں انہی کو اس سے فائدہ ہوگا، جو بچنا چاہتے ہیں انہی کو اس کی ہدایت سے فائدہ ہوگا، اور جو دین پر چلنا چاہتے ہیں انہی کو اس قرآن سے فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے کہا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پھر یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، پہلے بھی سورۃ الفاتحہ کے خلاصے میں اور اس کے بعد جب سورۃ البقرہ کا خلاصہ ذکر کیا تھا تو اس میں تفصیل عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد 3 قسم کے طبقے ہو گئے۔ فطری بات ہے، لازمی بات ہے کہ کوئی بھی پیغام، کوئی بھی منشور، کوئی بھی پروگرام جب پیش کیا جاتا ہے تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ماننے والے اور ایک انکاری۔ پھر انکاری بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ انکاری جو کھلم کھلا انکار کریں گے ہمیں نہیں ماننا، اور ایک وہ انکاری کہ جو سامنے تو جی حضور کرتے ہیں کہ ہم مانیں گے لیکن پیٹھ پیچھے جڑیں کاٹتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انکاری 2 طرح کے ہو گئے، ایک چھپ کر مخالفت کرنے والے، انکار کرنے والے، اور ایک صراحتاً سامنے مخالفت کرنے والے۔ تو یہ 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ ماننے والے، یہ اہل ایمان کہلائے۔ دوسرا طبقہ نہ ماننے والے جو 100% کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، یہ کافر کہلائے۔ اور تیسرا طبقہ نہ ماننے والے لیکن مخالفت کرتے ہیں، کیسے؟ چھپ کر، وہ منافقین کہلائے۔ تو ان 2 رکوعوں کے اندر ان 3 طبقوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ بڑا پیارا خلاصہ ہے، اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں اور اپنے دماغ میں اس بات کو بیٹھا لیں۔ تو اولئک هم المفلحون تک یہ جو 5 آیات بنتی ہیں، ان 5 آیات میں بیان ہے صرف ماننے والوں کا، ان کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یوں کہا گیا کہ اس قرآن سے مستفید کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جن میں یہ صفات پائی جائے، وہ قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا صفات ہیں؟ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بالغیب کا معنی دیکھے بغیر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ کسی کی بات پر یقین کرنا، اس کو اعتماد کے اعلیٰ مقام پر رکھتے ہوئے، کسی کو اعتماد کر کے، کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات ماننا۔ رسول کی بات ہم مانتے ہیں کیوں؟ رسول پر اعتماد کر کے کہ رسول کا کلام سچ ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو سامنے بہت سارے دلائل دکھا دیے اور وہ دیکھ کر مانتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا۔ ایمان کہتے ہی اسی کو ہے کہ کسی پر حسن ظن رکھتے ہوئے، اچھا اعتماد اور اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کی بات کو تسلیم کر لینا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آخرت کی باتیں بتائی ہیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، محشر کی باتیں، اللہ کے متعلق جو چیزیں بتائی ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، قبر میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، دل و جان سے تصدیق کرتے ہیں۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل اس کے مطابق لے کر آنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، دل سے بولو تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل میں لے کے آنا اس عمل کو، تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جب یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی تو یہ ایمان کا کمال حاصل ہوگا۔ اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے محض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لے آتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور صرف ایمان نہیں بلکہ دوسرا عمل، نماز کو بھی ساتھ ساتھ قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا ادا کرنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔
نماز کا ادا کرنا نہیں کہا، نماز کا قائم کرنا کہا۔ اور نماز کا قائم کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو سنتوں کے ساتھ اور مستحبات کے ساتھ اور آداب کے ساتھ نماز پڑھنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ قرآن مجید میں جا وجہ جہاں مطالبہ ہے نماز کو قائم کرنے کا مطالبہ ہے، صرف ایک جگہ پر نماز ادا کرنے کی بات کہی گئی ہے، وہ ہے حالت خوف میں، حالت جنگ میں، کہ اگر تمہیں دشمنوں کا اندیشہ ہے اور تمہیں خطرہ ہے کہ سامنے سے دشمن حملہ کرے گا تو ٹھیک ہے، تم دو جماعتوں کو بنا لو، ایک جماعت تم دشمن کے سامنے کھڑی کر دو، سورۃ النساء میں اس کی تفصیل آئے گی 5 سپارے میں، اور ایک جماعت نماز میں کھڑی ہو جائے اور وہ مختصر نماز پڑھ کے واپس آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہا، وہاں الفاظ ہیں نماز کو ادا کرنا، ورنہ عام طور پر قرآن میں اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرو قائم کرو قائم کرو، تو یہ قائم کرنے کا مطلب آداب اور مستحبات کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر نماز کا پڑھنا، وہ نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے۔ اور تیسری خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ اب جو کچھ ہم نے دیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد صلاحیتیں بھی ہیں، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کو دین پر لگانا، جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو دین پر لگانا، جو علم اللہ نے عطا فرمایا اس علم کو دین پر لگانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ یؤمنون جو تصدیق کرتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، بما ان چیزوں پر، انزل الیک جو آپ پر نازل کی گئی ہے، جو احکام آپ پر اتارے گئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل اور ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انزل من قبلک جو آپ سے پہلوں پر اتاری گئی ہیں، پہلے نبیوں پر جو کتابیں اتاری گئی ہیں۔ یہ اسلام کی وسعت ہے کہ اسلام کے لیے کی بنیاد میں یہ بات شامل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ کتاب کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے معجزات کی تصدیق کرنا، اور صرف یہاں ہی تک بس نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء کو جو کتب اور صحیفے دیے گئے ان صحیفوں پر ایمان اور یقین رکھنا، اور ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں ان معجزات پر یقین رکھنا، یہ اسلام کہلاتا ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی وسعت ہے۔ یہودیت میں ایسا نہیں ہے، نصرانیت میں ایسا نہیں ہے۔ یہودی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے، نصرانی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دونوں طبقے گستاخیاں کرتے۔ لیکن اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے اور وہ وسیع و ظرف مذہب ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا احترام بھی ہے، جس میں تورات پر ایمان لانا بھی ہے اور جس میں انجیل پر ایمان لانا اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو آپ وہاں یہ لفظ پڑھتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتی اللہ کے سارے فرشتوں پر، وکتبہ اور اللہ کی ساری کتابوں پر میں ایمان لایا۔ تو ہمارے ایمان کے اندر یہ بات شامل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں جو کچھ آپ پر اتارا گیا اس پر بھی، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یہ یقین رکھنے والے ہیں۔ پانچویں خوبی یہ ذکر فرمائی کہ آخرت پر ان کو پکا یقین ہے کہ ہاں ہمیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہمیں دینا ہے۔ یہ پانچ خوبیاں جب پائی گئیں تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اگر آپ نے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت چاہنی ہے جو آپ نے نماز میں مانگی تھی ہدایت اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان صفات کی بنیاد پر ہدایت ملے گی، اپنے اندر یہ کمالات پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا یہی راستہ ہے، یہ پانچ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ تو کیا پانچ صفات ہو گئی؟ نمبر 1 یؤمنون بالغیب،
بن دیکھے ایمان لانا، ٹھیک ہے، آخرت کی باتوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، جو کچھ رسول نے بتایا ہے ان تمام باتوں پر بن دیکھے ایمان لانا۔ نمبر 2 نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 3 جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اس کے راستے میں خرچ کرنا، علم دیا ہے اسے خرچ کرنا، مال دیا ہے اسے خرچ کرنا، صلاحیت دی ہے اسے خرچ کرنا۔ نمبر 4 جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا ان سب کو ماننا، ان سب پر ایمان رکھنا۔ اور نمبر 5 آخرت پر ایمان، آخرت کا یقین۔ تو یہ 5 صفات جب پائی گئیں تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ کامیاب ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ تو یہ پہلے طبقے کا بیان مکمل ہوا، ماننے والے۔ اب دوسرا طبقہ نہ ماننے والے، اور نہ ماننے والے بھی کون؟ جو کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے حق کو چھپا لینا، جنہوں نے حق کو چھپا لیا، نہیں مانا، اس لیے کفر کا معنی پردہ ڈال دینا، چھپا دینا۔ کاف فا را، اس کا معنی ہے چھپانا۔ اس لیے ایک جگہ پر آیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، وہاں پر بھی یہی لفظ، یہی مادہ استعمال ہوا کافارا، کہ اگر تم کبائر سے بچو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے گناہوں کو چھپاتے رہیں گے، درگزر کرتے رہیں گے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی حق کو چھپایا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ خاص قسم کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کے بارے میں اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، جیسے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اس قسم کے سخت کافر، اور جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، اور مخالفت کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ دیکھو یہ بات یاد رکھیں، بلکہ اگلی آیت پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو حق کے چھپانے کی سزا بتائی جا رہی ہے، حق کو بولو چھپانے کی سزا، دنیاوی سزا، اخروی سزا تو ہے ہی ہے، دنیا کی سزا ہے کہ جب انسان جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہیں کرتا، حق کو چھپاتا ہے۔ کوئی آدمی حق سنائے، آدمی نہ مانے، کوئی آدمی حق کا راستہ دکھائے، آدمی نہ مانے، کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں ماننا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کہے کہ ہاں بالکل جو آپ بات بتا رہے ہیں حق ہے، سچ ہے، سستی کی وجہ سے نہیں مانتا، وہ بھی گناہ ہے، لیکن وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ ایک آدمی مانتا ہے ہاں ٹھیک ہے، دل سے جانتا ہے کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، یہ کافر بھی ضدی تھی، عنادی تھی۔ تو جب آدمی ضد کی وجہ سے حق کو نہیں تسلیم کرتا تو اس کا بدترین نتیجہ دنیا میں یہ ملتا ہے، سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ پاک دل پر مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں۔ مہر کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے آپ کسی چیز کو کسی میں جب پیک کرتے ہیں اور اوپر سے سیل پیک کر کے مہر لگ جاتی ہے، اب مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی اندر سے شے باہر آئے گی، نہ باہر سے اس کے اندر کوئی شے جائے گی۔ تو اب دلوں پر مہر لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل پتھر بن گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، اب حق کی کوئی بات اس کے اندر نہیں جا سکتی، اور اب اس کے اندر سے کوئی خیر نکل کر باہر بھی نہیں آ سکتی، اس کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اب بس اندر پیک ہو گئی، اب باہر نہیں آئے گی۔
نہ دل سے کوئی شے باہر آئے، نہ اس سے کوئی خیر کسی کو پہنچے، اور نہ باہر سے کوئی خیر اس کے اندر جائے۔ اسی طرح سے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور کانوں پر مہر لگنے کا مطلب بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ اب یہ حق بات سننے سے قاصر ہو گیا۔ اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے، آنکھوں پر مہر نہیں کہا، والا ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ کیوں؟ آنکھوں کے لیے مہر کا لفظ نہیں کہا، آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ دل ہر طرف سے ادراک کرتا ہے، احساس کرتا ہے، کان ہر طرف سے بات کو سنتا ہے، سامنے سے بھی سنتا ہے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے ادراک کرتا ہے۔ تو کان کو کی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے مہر لگائی گئی تاکہ اندر کوئی شے نہ جائے، اور آنکھ کے سامنے پردہ ڈال دو تو کافی ہے، اس لیے کہ آنکھ پیچھے تو نہیں دیکھ سکتی، آنکھ دائیں نہیں دیکھتی، بائیں سامنے سیدھا ہی دیکھتی، دائیں بائیں بہت قلیل نظر آتا ہے، سامنے نظر آتا ہے، تو سامنے پردہ ڈال دو، پٹی باندھ دو تو کافی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں نا الفاظ کا بھی بڑا اختصار ہوتا ہے کہ کس چیز کے لیے کیا مناسب ہے۔ دل کے لیے مہر مناسب تھی، مہر کا ذکر کیا، کان کے لیے مہر لگنا مناسب تھا، مہر کا تذکرہ کیا، اور آنکھ کے لیے پردہ ڈالنا کافی تھا، اس لیے پردے کو تذکرہ کیا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال یہ آتا ہے کہ مہر لگانے کا مقصد یہ آیا کہ اب وہ حق سننے سے اور حق سمجھنے سے اور حق دیکھنے سے کیا ہوگے؟ قاصر ہو گئے، تو پھر کفر پر ہی رہیں گے، خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو مہر کس نے لگا دی؟ بولو، اللہ نے لگا دی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تو پھر اس آدمی کا کیا قصور ہے جس پر مہر لگی ہے؟ مہر تو اللہ نے لگائی، لہٰذا وہ حق سننے سے، بولنے سے، دیکھنے سے قاصر ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں سمجھایا ہے کہ یہ زہر ہے، یہ نہیں کھانی، اگر یہ کھاؤ گے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ موت۔ موت کون دے گا؟ بولو، اللہ۔ زہر نے موت نہیں دی ہے، اللہ نے دی۔ ایک آدمی اپنے آپ کو آگ کی چھلانگ میں لے آتا ہے، چھلانگ لگا کے آگ میں گھستا ہے، ڈال دیتا ہے، تو آگ میں جانے کا نتیجہ لازمی کیا ہے؟ جلنا ہے، موت ہے۔ اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے تو یقیناً اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر رہا ہے۔ تو اب موت تو اللہ دے گا، لیکن سبب بتا دیا کہ اس سبب کے بعد موت کا آنا آپ کے لیے کیا ہے؟ یقینی۔ بالکل اسی طرح سے حق کی مخالفت کرنا وہ بدترین زہر ہے کہ اس زہر کے کھا لینے کے بعد، پی لینے کے بعد دل پر مہر کا لگنا یقینی۔ تو ہم بھی حق کی مخالفت سے بچتے رہیں، حق کی حمایت کیا کرو، اور اگر حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم حق کی مخالفت نہ کیا کرو، مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ بہت بدترین انجام ہے حق کی مخالفت کرنے کا۔ گناہوں پر جری ہونا، خواہشات کی پیروی کرنا اور حق کی مخالفت کرنا، یہ تین جرائم ایسے ہیں کہ جن جرائم پر دل مردہ ہو جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ ان تین جرائم کی وجہ سے حق کی مخالفت کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، اور تیسرا گناہوں پر جری ہونا۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، غلطی کو غلطی سمجھ کر کر رہا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر کر رہا ہے، پھر بھی توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک آدمی گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا، جرم کو جرم تسلیم نہیں کرتا، تو یہ ضدی ہے، یہ بغاوت ہے، اللہ کی اس دھرتی پر بغاوت ہے، اور بغاوت اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ تین جرائم ایسے ہیں کہ ان تین جرائم کی بنیاد پر دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور حق کی صلاحیتیں سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، سب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بار پھر ترجمہ کرتا ہوں
इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, बे शक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, बराबर है आप उन्हें डराएं या न डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह पाक ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, व अला समइहिम, और उनके कानों पर भी मोहर लगा दी, व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों पर पर्दे पड़ गए, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। अब यहाँ एक बात और भी ज़हन नशीन फरमा लें कि जब मोहर लग गई और आप समझाएं या ना समझाएं तो ईमान नहीं लाएंगे, तो फिर नबी ने उसके बाद भी तो समझाया, आप फिर भी दावत देते रहे, आप फिर भी समझाते रहे। तो याद रखिएगा कि दावत देना, दीन की तरफ किसी को बुलाना, सामने वाले को फ़ायदा हो या न हो, बुलाने वाले को ज़रूर फ़ायदा होता है। तो आप अपना मनसब न छोड़ें, आप अपना काम न छोड़ें, आप दावत देते रहें, आप दीन की तरफ बुलाते रहें। तो ये दूसरे तबके का बयान मुकम्मल हुआ। कौन सा तबका? बोलो। न मानने वाला, लेकिन कैसा? खुल्लम खुल्ला मुखालफत करने वाला। और चूँकि ये इतने ख़तरनाक नहीं होते, इसलिए पता है ना दुश्मन है, तो आदमी उससे बचता है। तो सिर्फ 2 आयतों में बयान इनका आया। और तीसरा तबका जो न मानने वाला लेकिन छुप कर मुखालफत करने वाला, जिसको कहते हैं मारे आस्तीन, आस्तीन के सांप बने हुए हैं, समझे जी, तो उनका मामला बड़ा संगीन होता है, ख़तरनाक होता है। इसलिए 13 आयात में उनका बयान है बहुत तफसील से, और उनकी एक एक बात को अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया कि किस तरह से आपको धोखा देते हैं। देखो उनके धोखों को अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया कि कैसा धोखा करते हैं ईमान वालों के साथ। तो आप ये कहिए कि यहाँ मुनाफिकीन का बयान है, मुनाफिकों का बयान, जो खुल्लम खुल्ला मुखालफत तो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं? छुप कर मुखालफत करते हैं, सामने हिमायत कर रहे होते हैं। तो मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं, मुनाफिक निफाक से है, और निफाक में हुरूफ असली जो है नून फा काफ, नफक है, नफक। और नफक कहते हैं सुराख करने को, और ये अपने ईमान में सुराख कर रहा है, इसलिए इसको मुनाफिक कहा जाता है। छेद कर रहा है अपने ईमान को, छेद कर रहा है, ख़राब कर रहा है अपने ईमान, इसलिए इसको मुनाफिक कहा जाता है। तो अब दीगर आयात में भी इनकी निशानियों को बयान फरमाया, अहादीस मुबारका में बहुत सारी इनकी निशानियों को तज़किरा फरमाया है। यहाँ 5 इनके दावे अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए कि मुनाफिक जब मुसलमानों के सामने आते हैं तो 5 किस्म के दावे करते हैं। कितने? 5। ये बात जो लिखना चाहे लिख ले। नंबर 1, ईमान का दावा। दावा ईमान, इसको आप लिखें वमिन नासि मन यक़ूल पर, यहाँ पर निशान लगाएं। नंबर 1 दावा ईमान। नंबर 2 दावा इस्लाह, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, यहाँ निशान लगाएं इस आयत में। और नंबर 3 दावा अक़ल, अक़ल का दावा, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू पर निशान लगा। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास, यहाँ पर। और नंबर 4 मुसलमानों के साथ दोस्ती का दावा, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, यहाँ निशान लगा। मुसलमानों के साथ दोस्ती का दावा। और नंबर 5 कामयाबी का दावा, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अद-दलाला, यहाँ निशान लगा। अब इन 5 बातों को समझे किस तरह से अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। पहला दावा क्या था जी? ईमान। देखें
وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من جو یقول کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر۔ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، اجمالی ایمان جب ذکر ہوتا ہے نا تو یہ دو باتیں ذکر کی جاتی ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر۔ جب کوئی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو بیچ میں رسولوں پر، ملائکہ پر، یہ سب ایمان آ جاتا ہے اس میں، اس لیے دو باتوں کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من بعض ایسے ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اللہ نے رد فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ رد کر رہا کہ نہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اچھا پھر کیوں دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو کیا مجبوری ہے؟ اللہ نے جواب دیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ پاک کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ خداع کہا جاتا ہے، ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو تو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک سے تو کوئی حال چھپا ہوا کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہاں مفسرین نے دو معنی لکھے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یخادعون اللہ کا مطلب اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ جیسے کہ رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، ایسے ہی رسول کو دھوکہ دینا جیسا کہ وہ لوگ اللہ پاک کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے اللہ پاک کا تذکرہ فرمایا۔ اور دوسرا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، سمجھتے بھی نہیں ہے ظالم کے دھوکہ اللہ کو نہیں دے رہے، دھوکہ ایمان والوں کو نہیں دے رہے، بلکہ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے؟ یہ بڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا۔ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے؟ کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے؟ بھائی یہ ضابطہ ہے اللہ پاک کا، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، جب کوئی آدمی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اس دھوکے کا ضرر پلٹ کر واپس اسی کے پاس آتا ہے، اس دھوکے کا نقصان واپس ادھر ہی آتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، جب بھی آدمی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو نقصان ہو یا نہ ہو، اس دھوکہ دینے والے کو لازمی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گویا کہ یہ اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کیا بیماری ہے؟ جس طرح سے ظاہر میں پیٹ میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، اور جسم کے کسی بھی حصے میں کسی بیماری کا آ جانا، یہ کیا ہے؟ بیماری کہلاتا ہے۔ کسی بھی تکلیف کا آ جانا بیماری کہلاتا ہے۔ انسان کے اندر ایک مزاج ہے، اس مزاج سے جیسے ہی ہٹتا ہے تو اس کو بیماری لگتی ہے۔ ایک مزاج کے مطابق انسان کے اندر جو چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، اگر ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اسی کا نام بیماری ہے، بیماری ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے بیماری جس طرح سے انسان کے صحت کے لیے نقصان ہے، اسی طرح سے ان کے یہ اعمال ان کے ایمان کے لیے اور ان کی روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس طرح سے جسم کے لیے بیماری، وہ جسم میں کوئی خرابی آتی ہے اس کو بیماری کہا جاتا ہے اور جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح سے وہ چیزیں جو ایمان میں رخنہ ڈالتی ہیں، ایمان میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، ایمان کو خراب کر دیتی ہیں، ان کو کس سے تعبیر کیا؟ بیماری سے تعبیر کی کہ یہ بیمار ہے۔ ایک چیز انسان کی صحت کو خراب کر رہی ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ بیمار ہے۔ ایک طاقت کی چیز ہے، وہ نہیں کھائی جا رہی ہے، وہ کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری بڑھ جاتی ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ آدمی بیمار ہے، طاقت کی چیز نہیں لے سکتا۔ تو یہ ظالم منافق بھی بیمار ہے، یہ ایمان کو قوت دینے والے اعمال کو نہیں اپنا سکتے، یہ حق کی حمایت کرنے کو نہیں اپنا سکتے، یہ نبی کا ساتھ دینے کو ہرگز نہیں اپنا سکتے، یہ سچ بولنے کو نہیں اپنا سکتے، جھوٹ بولتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، یہ اپنے دعوے ایمان کے اندر کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. دیکھو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، فزادہ، زیادہ مانا زیادہ کر دینا، اضافہ کر دیا ہے، زیادہ کر دیا ہے. ہم اللہ، اللہ پاک نے ان کے لیے ان کی بیماری کو. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، درد میں مبتلا کرنے والا عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے ان کو عذاب دردناک ہوگا. جھوٹ وہ بدترین جرم ہے جس کی وجہ سے آخرت میں بہت مہلک عذاب ہے. اور دوسرا دعویٰ ان کا کیا ہے؟ کیا بات کہی تھی؟ بولو. دوسرا دعویٰ اصلاح، دعویٰ اصلاح. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب زمین میں فساد کیوں پھیلاتے ہو، فساد مت پھیلاؤ. قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اپنی الٹی حرکت کو سیدھا رخ دیتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کرنے والے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جا کے کافروں سے ملتے ہو، یہودیوں سے ملتے ہو، ان سے گٹھ جوڑ کرتے ہو، مسلمانوں کے راز ان کے سامنے اگلتے ہو. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آپس میں لڑانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چغل خوری کرنا، یہاں کی بات وہاں لے جانا، وہاں کی بات یہاں لے آنا، یہ کیا ہے؟ یہ چغل خوری. یہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ارے بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے خیر خواہ لوگ ہیں آپ کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلایا کرو. قالوا، کہا کرتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو آپس میں میلاپ کرنے والے ہیں، ہم تو آپس میں محبتیں ڈالنے والے لوگ ہیں، ہم کہاں فساد کرتے ہیں بھائی. اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار خوب خوب سن لو. انہوں نے کہا، دیکھو عجیب انداز ہے قرآن کا نا. انہوں نے کہا انما، بے شک ہم لوگ، نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے. انہوں نے تاکید کر کے کہا کہ ہم واقعی اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے اس سے زیادہ تاکید ذکر کی، خوب سن لو، انہم، بے شک یہ لوگ، ہم المفسدون، یہی ہے فسادی، یہی ہے فسادی، یہی ہے فساد پھیلانے والے، یہی ہے خون خرابہ کرنے والے، امن کو برباد کرنے والے. ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو شعور بھی نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ فساد کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں، اتنا بھی سمجھ نہیں ہے، اتنی عقل بھی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما، تیسرا دعویٰ بولو عقل. ہم تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں بھائی، ہم تو عقل کل ہے بھائی، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا، ہماری جو رائے ہے ایسی کسی اور کی رائے نہیں ہے. اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ عقل کل سمجھنا، کامل سمجھنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. لوگوں سے مراد صحابہ ہیں. ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ لوگ ایمان لائے. کون ایمان لائے؟ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے، جیسے وہ ایمان میں مخلص ہے، تم بھی ایسا ایمان پیدا کرو. قالوا، یہ جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. وہ صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں اور صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف کہتے ہیں. الا، خبردار سن لو، انہم هم السفہاء، یہی ہے بے وقوف، عقلوں سے فارغ ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے بھی نہیں ہے اس بات کو. خوب خوب سن لو کہ یہی بے وقوف ہے. صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف. مطلب یہ ہوا کہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کا اندر خود خراب ہے، اس کا باطن خود خراب ہے. یہ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کو برا کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بے وقوف ہیں اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. حقیقت میں یہی ایسے ہیں، ان کے اندر، ضمیر کے اندر بیماریاں آئی ہوئی ہیں اور ان کا باطن خراب ہوا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، چوتھا دعویٰ مسلمانوں کے ساتھ دوستی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا، اور جب لقوا، جب ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان والوں سے جب ملتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم تو، ارے بھائی ہم تو آپ کی طرح کے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، ہم بھی صاحب ایمان ہیں.
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور وَإِذَا خَلَوْا اور جب جاتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرغنوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، سرغنوں کے پاس جو ان کو کفر پر بھڑکاتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، جو حق کی مخالفت پر ان کو آمادہ کرتے ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں قالوا کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے حمایتی ہیں۔ اچھا تو پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے سامنے وہاں تو تم نے کہا تھا میں مسلمان ہوں، یہ کیوں کہا تھا؟ کہنے لگے انما نحن مستہزئون، ارے ہم تو مذاق کرتے ہیں، ایسی ذرا دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، دل بہلاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ مل جاتے ہیں اپنے شیطانوں سے، اپنے سرغنوں سے، حق کی مخالفت کی طرف جو دعوت دینے والا شخص ہوتا ہے، چاہے وہ صورت نما انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہے، اس لیے شیطان کہا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے، شیطان تو نہیں ہے، جنات تو نہیں ملتے ان سے، اپنے وہ سرغنے جو ان کو کفر پر ابھارتے ہیں، جو حق کی مخالفت پر ابھارتے ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو ان شیطانوں سے مراد کیا ہے؟ وہ ان کے سردار، سمجھے جی؟ قالوا کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مسلمانوں سے مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے اس استہزاء کی، مذاق اڑانے کی سزا انہیں دے گا۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، حالانکہ اللہ مذاق تو نہیں کرتا، سخریہ تو نہیں کرتا، تو یہ ترجمہ کر رہا ہوں اللہ پاک ان کے مذاق کی سزا انہیں دے گا، اللہ ان کے استہزاء کی سزا انہیں دے گا، ٹھٹھا کرنے کی سزا اللہ انہیں دے گا، یہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ پاک ان کو ضرور اس کی سزا دے گا، اس استہزاء کی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یعمہون اور وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، یمدہم اللہ پاک نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، فی طغیانہم یعمہون اپنی سرکشی میں سرگرداں پھر رہے ہیں، یعمہون سرگرداں پھر رہے ہیں، کوئی بات ان کو سوجتی نہیں ہے، صحیح رخ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، فرق سے تمیز کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ یعمہون سرگرداں ہیں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، اپنی سرکشی اور بغاوت میں وہ سرگرداں گھوم رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ پانچواں جو دعویٰ تھا ان کا، کیا دعویٰ تھا؟ کامیابی کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہم تو بڑے کامیاب ہیں بھائی، ہم تو صحیح جا رہے ہیں۔ کیسے صحیح جا رہے ہیں؟ یہ بھی راضی ہیں، وہ بھی راضی، مسلمان بھی راضی، یہودی بھی راضی، سب کو لے کے چلنا ہے، سب کو راضی کرنا ہے، اپنا ایمان بیچ دو، اپنا مذہب بیچ دو، سمجھے جی؟ ہاں اپنی نسبت اسلام کو ختم کر دو، سب کو راضی کر لو، اس کو وہ کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ پاک نے ان کی اس کامیابی کے دعوے کو رد فرمایا، کہا نہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں پھر سمجھیے۔ ایک آدمی کے پاس سونا ہے، قیمتی سونا، بہت وافر مقدار میں، ٹھیک ہے، وہ کہیں باہر نکلتا ہے بازار میں اور وہ سونا بیچ کر اس کے بدلے میں مٹی کے ڈیلے خرید کے لے آتا ہے، سمجھے جی؟ تو وہ کہتا ہے میں نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، مٹی کے ڈیلے، پتھر کے ڈیلے، بڑے خوبصورت پتھر چمک رہے تھے، میں لے آیا، سمجھے جی؟ چھوٹا معصوم بچہ ہے نا، اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک ٹکیا ہو اور کوئی اس کو ٹافی دکھائے، بیٹا یہ کیا کر، یہ کھانے کا تو نہیں ہے نا؟ نہیں کھانے کا تو نہیں، اب تم کھانے کی ٹافی لے لو اور یہ مجھے دے دو، بچہ بڑا خوش ہوگا میں نے اچھا سودا کیا ہے۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس ایک سے کتنی ٹافیاں آ سکتی تھیں، اسے کیا معلوم؟ یہی حال ان منافقوں کا ہے، انہوں نے بیچ دی، ہدایت کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید کر لیا اور اس کو ایک کامیابی سمجھ لے۔ بیچا کیا چیز؟ ہدایت،
خریدا کیا؟ گمراہی. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت کے بدلے میں. کس کو ترجیح دی؟ گمراہی کو ترجیح دی. کس کے بدلے میں؟ ہدایت کو. ہدایت کے بدلے میں. اور پہلا ترجمہ کیا؟ انہوں نے بیچا کیا چیز؟ ہدایت بیچ ڈالی. ایمان بیچا، ایمان کے بدلے میں کفر خریدا. اخلاص بیچا، اخلاص بیچ کر نفاق خریدا. اللہ کہہ رہا ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا. اور یہ سارا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کافروں کے ساتھ بھی گھٹ جوڑ رہے اور ادھر بھی رہے اور دونوں طرف سے ہم مراعات اور فائدے حاصل کرتے رہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارتوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا. ہاں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی ہیں وہ لوگ اشتروا الضلالہ، خرید ڈالا ہے جنہوں نے الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے. یا دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں، جنہوں نے اختیار کیا، اشتروا اختیار کیا ہے الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں. اور یوں بھی کہہ سکتے ہو جنہوں نے خرید ڈالا ہے یا اختیار کیا ہے الضلالۃ کفر کو بالہدیٰ ایمان کے مقابلے میں، جنہوں نے خریدا ہے یا اختیار کیا ہے نفاق کو اخلاص کے بدلے میں. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں یہاں مذکور ہیں. فما ربحت تجارتہم، نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو، نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو. دیکھنے میں ان کو بڑی فائدہ مند نفاق انہوں نے اختیار کیا. یہ کون سی تجارت ہے بھائی؟ ہاں نفع والی تجارت نہیں ہوئی. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پر ہیں، نہ ہی یہ تجارت کا ڈھنگ جانتے ہیں. اس کو تجارت کہتے ہیں. ایمان کو بیچا، کفر کو خریدا، اس کو یہ تجارت کہتے ہیں. یہ تو تجارت کے اصول سے ہی نہ واقف ہے. ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ مبیع کیا ہے اور ثمن کیا ہے، قیمت کیا چیز ہوتی ہے، ثمن کس کو بنایا جاتا ہے، سمجھے، کس کو خریدا جاتا ہے، کس کو بیچا جاتا ہے. یہ ایمان یہ بیچنے کی شے تھوڑی ہی تھی، یہ تو اپنے پاس رکھنے کی چیز تھی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، دو مثالیں دی، بڑی شاندار مثالیں دی، بڑی عجیب مثالیں. اور ان مثالوں سے ان کے حالات کا اندازہ آپ کریں. ان دو مثالوں سے ان کے حالات کا آپ اندازہ کریں. میں پہلے مثال زبانی سمجھاتا ہوں، ادھر میری طرف دیکھیں. مثال ایسی مثال دی کہ کوئی آدمی جنگل میں ہو اور اس نے آگ روشن کی ہو، آگ کا علاوہ اس نے جلایا ہو اور ارد گرد روشن ہو گیا ہو، اور یہ سارے اس آگ کے آس پاس آگے بیٹھ گئے ہوں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور اچانک وہ آگ بجھ گئی ہو. اب یہ ایسی جگہ پر ہیں جنگل میں، اپنے علاقے سے بہت دور چلے گئے ہیں، اپنے محلے سے بہت دور چلے گئے ہیں، سینکڑوں میل دور ہوں، اور وقت ہوئی ہو رات کا. اب اچانک وہ آگ بجھ گئی تو اب کیا ہوگا؟ واپس آ سکیں گے؟ اتنی اندھیری کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اچھا عجیب بات یہ کہ اب آنکھوں کی بینائی بھی ختم، اب کانوں کی سنوائی بھی ختم ہو جائے آدمی کی اس جنگل میں. آنکھوں کی بینائی بھی ختم اور کانوں کی سنوائی بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. زبان کی گویائی بھی کیا ہے؟ ختم. اگر آنکھ دیکھتی ہوتی تو آدمی کوئی راستہ تلاش کر لیتا، کان سنتا ہوتا تو کسی کی آواز دینے پر آدمی ادھر رخ کر لیتا. کسی نے کہا ادھر چلو تو کان سن ہی نہیں رہا. اچھا مزید یہ کہ پوچھنے سے بھی قاصر ہے راستہ کہ مجھے ادھر جانا ہے، کیسے جاؤں گا، اس لیے کہ زبان بھی ختم ہو گئی. تو جو آدمی اس رات کی تاریکی میں اندھا ہو گیا ہو، گونگا ہو گیا ہو، بہرا ہو گیا ہو، وہ واپس اپنی منزل پر کیسے آ سکتا ہے؟ سمجھے جی، اس کو منزل نہیں مل سکتی. یہی مثال ان منافقوں کی ہے، یہی مثال ان منافقوں کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آگ جلائی، ایمان کی حرارت آپ نے روشن فرمائی، اور جیسے ہی ان کو ارد گرد روشن ہوتا نظر آیا، ارد گرد روشن ہونے سے مراد فائدے نظر آئے کہ نبی کا ساتھ دیں گے فائدہ ملے گا، کسی جنگ میں جائیں گے مال غنیمت ہاتھ آئے گا، یہ ارد گرد روشنی.
اور لیکن جب وہاں جنگ میں پہنچے اللہ پاک نے سارے حالات بتا دیے کہ یہ غلط سوچ لے کے آئے، یہ غلط نیت سے آئے، فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ فائدہ نہیں حاصل ہوا تو اب سمجھو کہ اب ادھر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے، اب اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، حق بولنے سے بھی قاصر، حق سننے سے بھی قاصر، حق دیکھنے سے بھی قاصر۔ اب یہ واپس نہیں پلٹ سکتے، اتنے کفر کے اندر آگے چلے گئے کہ اب یہ واپس ان سے آپ توقع نہ رکھیں کہ یہ ایمان کی طرف پلٹیں گے۔ سمجھے جی؟ آپ سمجھو مثال، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال کمثل اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا جس نے آگ کو جلایا ہو، فلما اضاءت ما حولہ، فلما اور جب اضاءت روشن کر دیا ہو آگ نے ما حولہ اپنے ارد گرد، اپنا ارد گرد روشن کر دیا ہو، ذهب اللہ بنورہم تو اللہ تبارک تعالی ان کی بینائی کو لے گیا ہو، وترکہم اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہو فی ظلمات ایسے اندھیروں میں، لا یبصرون کے کچھ بھی نہیں دیکھتے، سمن بکمن عمیون، سمن گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، بہرے، سمن بہرے ہو گئے، بکمن گونگے ہو گئے، عمیون اندھے ہو گئے، فہم لا یرجعون اب واپس نہیں پلٹیں گے۔ کہاں نہیں پلٹیں گے؟ جس طرح سے وہ جنگل سے آدمی واپس اپنے علاقے کو نہیں پلٹ سکتا، اسی طرح سے اب یہ لوگ کفر سے ایمان کی طرف نہیں پلٹیں گے، ایسے سخت ہو گئے۔ ایک مثال یہ ہو گئی۔ دوسری مثال یہ ذکر فرمائی کہ سمجھ لو کہ کسی رات میں جنگل سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو اور شدید بارش شروع ہو جائے اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور اس بارش کے اندر گرج چمک بھی ہو، کڑک بھی ہو، بجلی شور شرابہ ہو، اور جیسے ہی آسمان سے بادل گرجتا ہے چمک پیدا ہوتی ہے تو اس چمک میں ان کو راستہ دکھتا ہے، چلتے ہیں، پھر چمک ختم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر چمک آتی ہے پھر چلتے ہیں، اور ادھر سے کڑک آتی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں بجلی نہ پڑ جائے، اور کڑک کی آواز اتنی تیز کہ کانوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ قافلہ رات میں پریشان رہتا ہے اس طرح سے یہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت کیا رہتے ہیں؟ پریشان رہتے ہیں۔ آسمان سے بارش برستی ہے اور اس بارش میں کیا ہوتی ہے؟ چمک بھی ہوتی ہے، وہ فائدہ ہے، گرج بھی ہوتی ہے، اس سے کیا ہے؟ ڈر لگتا ہے، موت کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، چمک پڑتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے، گرج پڑتی ہے تو موت دکھتی ہے۔ اسی طرح سے آسمان سے قرآن اترا اور اس قرآن میں چمک بھی ہے، فائدے ہیں، اور اس میں گرج بھی ہے، سخت احکام ہے، اور ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر پورا نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو گردنیں مار دی جائیں، پول کھل جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ جو کافروں کے ساتھ حشر ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ حشر ہو جائے۔ تو اس قدر پریشان رہتے تھے، جس طرح سے وہ رات میں قافلہ پریشان رہتا ہے اس طرح سے ان کا حال تھا۔ تو وہ اللہ پاک نے اس کی عکاسی فرمائی ہے، اس کا نقشہ کھینچا۔ دیکھو، او کا صیب من السماء، یا مثال ان کی اس بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے برسے بادل سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیری ہی اندھیری ہے، ورعد وبرق ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو، ظلمات کفر 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 کی اندھیریاں، ورعد اور گرج، برق اور اسی طرح سے چمک، یجعلون اصابعهم فی آذانہم دے دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، جب بجلی کڑکتی ہے نا تو کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، کیوں؟ من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑک سے، صواعق بجلی کی کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے۔ جس طرح سے وہ پریشان ہے یہی حال ان کا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ پاک نے احاطہ کیا ہوا ہے سارے کافروں کا، جب احاطہ کیا ہوا ہے تو اللہ پاک خود انہیں سزا دے گا، عذاب دے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ، عجیب حال ہوتا ہے ان قافلے والوں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ وہ بجلی آسمان کی، یخطف اچک لے ابصارهم ان کی بینائی کو، دیکھتا ہے نا اس بینائی، بہت تیز روشنی ہوتی ہے اور آنکھ کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، لیکن جب بھی وہ بجلی پڑتی ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے، مشوا تو اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب بجلی رکتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کیسے جائیں گے، راستہ تو نظر آتا نہیں ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتا بِسَمْعِهِمْ، ان کی قوت سنوائی کو، کانوں کی سنوائی کو اللہ پاک ضائع کر دیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور قوت دیکھنے کی قوت بصارت کو اللہ پاک ضائع کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، ایک وقت تک مہلت دی ہوئی ہے، ورنہ اللہ پاک چاہے تو جب یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اسی وقت اللہ پاک ان کے قوت گویائی کو، قوت سنوائی کو اور بصارت کی طاقت کو اللہ پاک چھین لے، ختم کر لے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ 2 رکوع میں مضامین آگے 3 طبقوں کا بیان ہے۔ پہلا طبقہ ماننے والا، یاد ہے نا، ان کی 5 صفات۔ دوسرا طبقہ کھلم کھلا مخالفت کرنے والا، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں فرمایا آپ مانیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی خاص ایک بری عادت ذکر کی، حق کی مخالفت کرنا اور کھلم کھلا مخالفت کرنا، چھپ کر نہیں۔ تیسرا طبقہ پھر منافقوں کا ہے کہ جو چھپ کر حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کے 5 دعووں کو ذکر فرمایا، اور ان دعووں کو ذکر کر کے رد بھی کر دیا، اور ساتھ 2 مثالیں ذکر کر دی، ٹھیک ہے۔ اب سورت کا مرکزی مضمون اور دعوی سورت ہے کہ یہ پوری سورت البقرہ، جیسے کوئی بھی واعظ، کوئی بھی خطیب کوئی واعظ کرتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کی بیان کا موضوع کیا تھا بھائی، کس موضوع پر بات ہے؟ تو پورا اس کا خطبہ اور اس کا بیان 1 گھنٹے کا تقریر وہ اسی موضوع کے ارد گرد ہوتی ہے۔ اس پر وہ آیات بھی پیش کرے گا، حدیثیں بھی سنائے گا، قصے بھی سنائے گا، واقعات بھی، ساری چیزیں لے کے آتا ہے، لیکن مضمون اس کا ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کا جو بنیادی مضمون ہے وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو مرکزی مضمون اس کا کیا ہوا؟ اللہ کی بندگی، رب کی بندگی۔ اب دیکھیے گا ساری آیات اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد، چند آیات کے بعد بات اسی طرف واپس پلٹے گی، عبادت عبادت عبادت۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اعبدوا ربکم، اس پروردگار کی بندگی کرو، اس رب کی بندگی کرو۔ خالق نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، رب کہا، جو تمہیں بچپن سے، صفت ربوبیت وہ ہے کہ بچپن سے لے کر موت تک آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ بندگی کرو اس پروردگار کی، اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم اکیلے نہیں ہو اس میں، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون۔ یہ تمہیں جو بندگی کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اس لیے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ اور دوسرا معنی لعلکم تتقون، تاکہ تم باقی گناہوں سے بچ سکو، بچنا، تتقون کا معنی بچنا، تقوی اختیار کرنا، بچنا، گناہوں سے بچ سکو اور جہنم سے بچ سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ پاک وہ ذات ہے جعل لکم الارض، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے، الارض جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور جس نے بنایا ہے تمہارے لیے آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو، انزل اتارا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، سما سے مراد بادل ہے، جس نے بادل سے تمہارے لیے پانی کو برسایا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فاخرج اس نے نکالا ہے به اس بادل کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لكم تمہارے کھانے کو، فلا تجعلوا لله اندادا، لہذا اس اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فلا تجعلوا مت ٹھہراؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شرکا کو، شرکا کو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک کی مذمت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا، ٹھیک ہے آج وہ شرک، اس کا رواج مسلمانوں میں چلو نہیں ہے، 2 خدا ماننا
اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا یہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن شرک کی تعریف سمجھو، جو اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے وہ تعظیم کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ جو علم اللہ کے لیے ثابت ہے وہ علم کسی اور کے لیے ماننا کیا ہے؟ شرک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اعتماد اللہ پر ہوتا ہے وہ اعتماد کسی اور پر کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اب سمجھو، جس طرح سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے ایسے کسی اور کو راضی کرنا بولو شرک ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اچانک کسی نے دیکھ لیا اور پھر اس نے اس کے دیکھنے اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے نماز میں، اب تھوڑا سا ذرا نماز کو لمبا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ بھی کہے کہ ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے۔ اب وہ جب دیکھے گا تو اس کے دل میں خوشی ہوگی نا، اعتقاد بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ تو یہ خوشی تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، اب یہ کسی اور کو اس عمل میں اس نے شریک کر دیا، اس کو بھی شرک کہیں گے، جس کو آپ ریاکاری کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ریاکاری کو شرک کہا گیا۔ مال خرچ کرنا تھا کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ساتھ یہ جذبہ آ گیا کہ ہاں بھائی خرچ کرو تاکہ لوگ کہیں بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا سیٹھ آدمی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ تو یہ کیا کر دیا اس نے؟ اللہ پاک کے لیے عمل جو کیا تھا اس عمل میں ساتھ کسی اور کو شریک کیا۔ اس نے سجدہ اللہ ہی کو کیا ہے۔ یہ جب سجدہ کر رہا تھا نا تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں؟ اللہ کو کر رہا ہوں، لیکن جیسے اللہ کو خوش کر رہا ہے ایسے کسی اور کو بھی ساتھ ساتھ خوش کر رہا، تو یہ کیا ہے؟ شرک۔ اس لیے سمجھایا فلا تجعلوا للہ اندادا، ارے تم اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو کسی کو؟ وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ شرک ہے پھر بھی کر رہے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ شرک ہے پھر بھی کر رہے ہو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے شرک ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ اس لیے ظالم کی حمایت کرنا، کس کی؟ ظالم کی حمایت کرنا، اس کو بھی شرک خفی کہا گیا ہے، بہت باریک شرک ہے یہ۔ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، آپ کہیں ٹھیک کر رہے ہیں، کیوں؟ گویا کہ یہ اعتماد، یہ اعتقاد اللہ کو دینا چاہیے تھا کہ اللہ پاک اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت میں جو چاہے کرے، ہے جی، اللہ پاک جو چاہے کرے، اللہ قادر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو چاہے وہ کرے، اس پر اسے قدرت بھی ہے، اسے حق بھی حاصل ہے، چاہے سب کو ایک وقت میں موت دے دے جب بھی ظلم نہیں ہے۔ تو یہ اعتقاد آپ نے فلاں آدمی کے بارے میں رکھا کہ ہاں وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، تو کیا کیا آپ نے؟ شرک کیا، یہ شرک ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو ظالم کے ساتھ ذرہ برابر بھی اگر چلا اور اس کے ظلم کی اس نے حمایت کی تو اس نے گویا کہ اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال دیا، اسلام کی عزت اور وقار کو اس نے پھینک دیا ہے، وہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ کیوں ظالم کی حمایت کرتا ہے؟ تو نہ ظالم کی حمایت کرو، نہ ریاکاری کرو، ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، یہ شرکیہ چیزیں ہیں۔ جو تعظیم اللہ کی کرنی چاہیے تھی وہ کسی اور کو کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ نظر و نیاز صرف اللہ کی دینی چاہیے تھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز کر رہا تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ علم اللہ کے لیے جو ماننا چاہیے تھا وہ علم کسی اور کے لیے تصور کر رہا ہے تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے ہمارے دل کے حالات کو، ظاہر کو، باطن کو، اچھے کو، برے کو اللہ جانتا ہے، جیسے اللہ جانتا ہے فلاں بھی اس طرح سے جانتا ہے، یہ شرک۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، فلاں بھی اس طرح سے ہے، وہ بھی جانتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ مشکل کشا ہے، ہر مشکل سے اللہ چھڑاتا ہے، ہاں فلاں بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک۔ تو اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ تم شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ شرکا ہیں، مت ایسا کرو اللہ کے ساتھ شرکا کو ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، مضمون مرکزی کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، یہ اللہ کی عبادت کرو کی جو بات آپ نے بتائی ہے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں،
لیکن ہمیں کیا پتہ کہ یہ کتاب جو آئی ہے، یہ قرآن جو آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیا پتہ آپ اپنی طرف سے لے کر آئے ہو۔ مشرکین کے ذہنوں میں یہ سوال آیا، کیا انہوں نے سوال کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کا کلام ہے، شاید آپ اپنی طرف سے لے آئے ہو۔ تو اس پر جواب دیا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کی ایک مثال لے آؤ، ایک مثال لے آؤ۔ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی انسان ہو، بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم لوگ فی ریب، ذرہ برابر تمہیں خلجان ہو، شک نہیں کہا، ریب کہا، اور ریب کہتے ہیں بہت ادنا سا شبہے کو، ذرہ برابر اگر تمہیں شبہ ہے، تمہیں ذرا سا خیال بھی آ رہا ہے نا، خیال بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو فرمایا اگر تمہیں ذرا سا خیال بھی آتا ہے مما نزلنا، جو ہم نے اتارا اس کے بارے میں، علی عبدنا، اپنے بندے پر، کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو فاتو بصورت من مثلہ، تو لے کر آؤ اس کی مثال اپنی طرف سے، ایک مثال تو لے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت تو لے آؤ، فاتو لے آؤ بصورت، ایک صورت من مثلہ، اس طرح کی صورت۔ 3 چیلنج قرآن میں آئے ہیں۔ ایک، اگر تمہیں یہ خیال ہے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس پورے قرآن کی مثال لے کے آؤ۔ اچھا پورے کی نہیں لا سکتے ہو، چلو فاتوا بعشر سور من مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، چلو 10 صورتیں لے آؤ، اس طرح کی 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں بنا کے لے آؤ، اور اپنے ساتھ پوری دنیا سے جس کو شریک کرتے ہو کر لو۔ اچھا 10 بھی نہیں لا سکتے، پھر تیسرا چیلنج آیا، اچھا ایک تو لے آؤ، انا اعطیناک الکوثر، جتنی ہی کوئی صورت بنا کے لے آؤ تم اس طرح کی۔ عجیب کلام ہے، کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا، اور کچھ ظالموں نے مثالیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لایا ہے، مثالیں پیش کی ہیں اور جملے بنا کے لائے ہیں، لیکن جب وہ مجمع میں لے کر آئے تو اپنے ہی ان پر ہنسنے لگے، کیا بکواس کر رہے ہو بھائی، نہ اس کا کوئی سر پیر بات ہے، کسی بات کہہ رہے تھے۔ وہ ایک کافر تھا، سردار تھا، اس نے سب سے کہا کہ بھائی تم 1 سال تک کفالت کرو میرے گھر کی، میرے بچوں کی، تو میں اس کی مثال لاتا ہوں۔ وہ کسی غار میں چلا گیا، چھپ گیا، وہ بڑے بڑے کاغذات لے کے گیا، صفحے و جناب لکھتا رہا، جب 1 سال کے بعد پیش کرنے کے لیے لے کر آیا مجمع میں، تو جب یہاں آیا تو سارا ہی سارا صاف ہو گیا، کچھ بھی نہیں لکھا تھا، اور ایک ایک جملہ اس پر اللہ کی طرف سے تحریر ہو گیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے نہیں جس کا تم مثال لانا چاہتے ہو۔ تو فرمایا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک مثال تو لے کر آؤ، وادعوا شہداءکم، اور پھر بلا بھی لو شہداءکم، اپنے انصار کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر سچے ہو کس چیز میں، بولو، لفظ کا پیچھے سے تعلق ہوتا ہے، اگر تم سچے ہو کس چیز میں، ہاں اس بارے میں اگر تم سچے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو پھر لاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، اگر تم نے مثال نہ لائی اور ہرگز نہیں لا سکو گے، اطلاع پہلے سے دے دی کہ تم لا بھی نہیں سکتے ہو، تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم سے ڈرو، فَاتَّقُوا، بچو، النار، اس جہنم سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے، کافروں کے لیے، اس جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور قرآن کا انداز ہے، میں نے عرض کیا ہے، بڑا عجیب انداز ہے کہ جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ جہنم کا ذکر آتا ہے تو جنت کا تذکرہ آتا ہے، ایمان والوں کا آتا ہے تو کافروں کا آتا ہے تو ایمان والوں کا، مضمون مرکزی وہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اب اگر بندگی نہیں کرو گے تو یہ جہنم، اس سے بچو، اور اگر کرو گے تو آگے سنو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبریاں سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے بہشتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ، كُلَّمَا، جب بھی، رُزِقُوا، ان کو رزق دیا جائے گا، مِنْهَا، اس جنت کے رزق میں سے، مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ، کسی بھی قسم کا پھل دیا جائے گا، رزقاً، کھانے کو، قالوا، یہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی تو ہے جو ابھی ابھی ہمیں دیا گیا، من قبل، کچھ دیر پہلے ہمیں دیا گیا ہے،
دنیا کے پھلوں کو جب دیکھا نا تو آخرت میں جب وہ پھل آئیں گے شکل تو وہی ہوگی لیکن رنگ ذائقے اندر میں کیا مزے ہوں گے، تو کہیں گے یہ تو ابھی دنیا میں تو کھایا تھا، تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا شکل اس کی اسی طرح کی ہے، ذائقے اللہ کے، کھاؤ۔ یا یہ معنی ہے کہ ایک پھل کھائیں گے، ایک سیب کھایا دوبارہ پھر سیب آئے گا تو کہیں گے یہ تو بھی کھا لیا تھا، تو پھر جواب آئے گا نہیں اس کا ذائقہ الگ ہے، یہ ذائقہ الگ ہے، سمجھے جی۔ قالو کہا جائے گا، قالو فرشتے کہیں گے، نہیں یہ لوگ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ہاں یہ تو ہم پہلے سے کھا چکے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے جائیں گے ملے جلے پھل، مطلب ملے جلے سب کے رنگ ایک طرح کے ہوں گے لیکن ذائقے الگ الگ ہوں گے۔ کھانے پینے کے بعد جنسی تسکین کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں ہوں گی ازواج مطہرۃ، بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ، مطہرہ خوبصورت، خوب سیرت، ہر نقص سے پاک، مطہرہ منا پاکیزہ، دنیا کی تمام گندگیوں سے پاک، اور حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، ان تمام چیزوں سے پاک، لڑائی سے پاک۔ جنت کی بیویاں وہ لڑائی سے پاک ہوں گی، وہ لڑیں گی نہیں، سمجھے جی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ نعمت ملنے کے بعد سب سے بڑا کھٹکا ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے نا، تو اس لیے کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان نعمتوں میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ شروع سے میں بات بتا دیتا ہوں، پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں کہا تھا کہ یہ کتاب اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا، پھر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جس کو آپ نے مانگا ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس کو آپ نے مانگا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ اس سے فائدہ حاصل کرنے والے، عمل کرنے والے، ماننے والے جو لوگ ہیں ان کی 5 صفات: ایمان بالغیب رکھتے ہو، اور اقامت نماز ہو، اور جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہو، اور گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور آخرت کا یقین رکھتے ہو۔ پھر جو نہیں ماننے والے، کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، ان کی ایک بری عادت کو ذکر کیا، یہ ہمیشہ حق کو چھپاتے ہیں، اور حق کو چھپانے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ پھر جو نہیں ماننے والے لیکن چھپ کر مخالفت کرنے والے، پھر ان کی باتوں کو ذکر کیا، ان کے 5 دعوے اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اور پھر 2 مثالیں اس کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ پھر سورت کا مرکزی مضمون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ مرکزی مضمون آیا کہ تم اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر کہا اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو اس پر پھر بتایا اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثال لے کے آؤ، اور اگر نہیں لا سکتے ہو اور یقیناً نہیں لا سکو گے تو پھر اس جہنم سے ڈرو جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو مانیں گے ان کو اللہ پاک جنتیں عطا کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں ماننے والوں میں شمار فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔